آزادی کے بعد سندھی ادب کے مختلف اصناف جیسے افسانہ، ناول اور ڈرامے میں نمایاں ترقی ہوئی۔ ان اصناف نے سماجی، سیاسی اور ثقافتی مسائل کو اجاگر کیا اور معاشی تبدیلیوں کی عکاسی کی۔ سندھی افسانہ، سندھی ناول، سندھی ڈرامہ نے کیسے ترقی کی، ان پر بات کریں گے، لیکن ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آزادی کے بعد سندھی افسانے میں سماجی مسائل، طبقاتی فرق اور عام آدمی کی زندگی کے مسائل کو اجاگر کیا۔ یہ دور نئے تجربات اور موضوعاتی تنوع کا دور تھا۔ افسانہ نگاروں نے روایت سے ہٹ کر نئے موضوعات کو اپنایا اور جدید طرز بیان کو فروغ دیا۔ غلام نبی مول، عزیز کنگرانی، جمال آبڑو سندھ کے عظیم افسانہ نگار تھے۔ ان افسانہ نگاروں نے آزادی کے بعد سماجی انصاف، غربت کے مسائل کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ سندھی افسانے میں نئے اسلوب اور موضوعات کو متعارف کرایا۔ سندھی ناول نگاری میں بھی آزادی کے بعد بڑی تبدیلیاں آئیں۔ سندھی ناول نے اپنے معاشرتی اور سیاسی مسائل کو بنیاد بنایا اور سماجی تبدیلیوں کی عکاسی کی۔ ناول نگاروں نے انسانی نفسیات، رشتوں اور سماجی ڈھانچے کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ علی بابا، آغا سلیم، نور الہدی شاہ سندھ کے عظیم ناول نگار ہیں، جنہوں نے ناول کو آزادی کے بعد نئی بلندیوں پر لے گیا۔ علی بابا نے اپنے ناولوں میں سندھی معاشرت اور اس کے بدلتے ہوئے رجحانات کو نمایاں کیا۔ آغا سلیم کے ناولوں میں تاریخ، ثقافت اور سیاست نمایاں رہا۔ نور الہدی شاہ نے عورتوں کے حقوق، مسائل اور ان کی زندگی کی مشکلات کو ناولوں میں موضوع بنایا۔ آزادی کے بعد سندھی ڈرامے نے ابھی اہم ترقی کی۔ سندھی ڈرامے میں سماجی ناانصافیاں، طبقاتی فرق اور انسانی تعلقات کو نمایاں کیا گیا۔ ٹی وی اور ریڈیو ڈراموں نے عوام میں مقبولیت حاصل کی اور سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ ایاز، عزیز جتوئی اور نور الہدی شاہ نے آزادی کے بعد سندھی ڈرامہ میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ شیخ ایاز نے سندھی ڈرامہ میں نئے رجحانات کو متعارف کرایا اور سماجی مسائل کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا۔ عزیز جتوئی نے سندھی ڈرامے میں عوامی مسائل اور ان کی حل کی بات کی۔ نور الہدی شاہ نے اپنے ڈراموں میں عورتوں کے حقوق اور سماجی انصاف کو موضوعات کو اجاگر کیا۔